بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت ہم آج بھی شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاکم اللہ۔ ناظرین، آج ہم دفاع سنت سیریز کے اس پروگرام کے اندر جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے حدیث سحر اور سم کے ساتھ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اسی طرح جو ایک یہودیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا تھا تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو لوگوں کے اعتراضات ہیں منکرین احادیث کے، ان کے جو اشکالات ہیں وہ جو ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مطابق کہ ان کو لوگوں کے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے ہیں ان سے محفوظ رکھا گیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ متعارض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے اوپر جادو کر دے یا ان کو زہر دے دے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ حدیث سحر اور جو سم ہے اس سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ جو احادیث ہیں یہ درست ہیں، صحیح ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو حدیث سحر ہے یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، کہ نبی کریم علیہ السلام کو بنو زریق کے ایک آدمی نے جادو کیا، یقال لہ لبید ابن العاصم، جسے لبید ابن العاصم کہا جاتا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو جب اس نے جادو کیا تو کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تھی، حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء ولم یفعلہ او وما فعلہ، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ تخیلات آتے تھے کہ انہوں نے یہ کام کر لیا حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کی راویہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے، جس پر بخاری مسلم جو ہے انہوں نے اس کی روایت یا تخریج کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور صحابی بھی ایک ہے، اور محدثین کے ہاں، تمام محدثین کے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ بالاتفاق صحیح ہے، اور صحیح ہونے کی وجہ سے ہی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث جو حدیث سم ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام کو زہر دیے جانے کا ذکر ہے، اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان یہودیۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومۃ، کہ ایک یہودیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک زہر آلود بکری جو ہے وہ لے کر آئی، یعنی ایک بکری بھیجی کھانا جس کے اندر جو ہے وہ زہر تھا، فاکل منہا، تو اللہ کے نبی نے اسے کھا لیا، فجیء بہا، تو جب اسے پکڑ کر لایا گیا، فقیلا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا، الا نقتلھا، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس یہودیہ عورت سے پوچھا، فسألھا عن ذلک، کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ فقالت، اس نے کہا، اردت لاقتلک، کہ میں نے اس وجہ سے یہ زہر آلود بکری کی ہے یا اس کا گوشت تاکہ آپ کو قتل کر دوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما کان اللہ یسلطک علی ذلک، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی اس کام کی طاقت نہیں دیتا، یعنی یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کہ تم مجھے جو ہے وہ اس اپنے ہتھ کنڈے سے یا اپنے اس ہیلے سے جو ہے وہ قتل کر سکتی، یعنی تم اپنے مقصد میں کامیاب اپنے مقصد میں کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دیگر احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ کھانے کے اندر سے آواز آئی تھی اور ایک دو صحابہ نے کھا لیا تھا اور وہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلق کے اندر وہ زہر کا جو نشان ہے، وہ متاثر جو جگہ تھی وہ دیکھا کرتا تھا، اور کئی دفعہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے حلق کے اندر دیکھا ہے۔ اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ اب یہ دو احادیث ہیں کہ جن کی تخریج پر شیخان نے، بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے،
متفق علیہ ہے، اور امت کے جو محدثین اور ائمہ ہیں ان کی شروط کے مطابق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ امت کی شروط اور ائمہ اور محدثین کی شروط کے مطابق حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو اس کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ اس کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ تو حدیثیں دونوں صحیح ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں، اور محدثین کی شروط پر ہیں، اور صحیح احادیث ہیں۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو ماننے میں حرج کیا ہے، منکرین جو احادیث ہیں ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہے، باقاعدہ زہر آلود کھانا ان کو دیا گیا، تو دوسری طرف قرآن کریم کی جو آیت ہے، اب وہ تو تواتر سے ثابت ہے، تو قرآن کریم کی جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، پھر کیا یہ جادو ہونا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانا کھلایا جانا یہ آپس میں متعارض نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے محفوظ کیا اس چیز سے؟ اور ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، اور دوسری طرف یہ کہ وہ جو احادیث ہے وہ کہتے ہیں یہ جو خبر واحد ہے اور متواتر کے یہ خلاف ہیں، یعنی خبر واحد جو ہے وہ متواتر کے جب خلاف ہوگی تو پھر اس کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا ان دونوں احادیث کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے کہ ہم اس کو لا کر جو ہے وہ دیکھ کر ہم احادیث کے رد کرنے کے درپے ہو جائیں۔ تعارض ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے اس کا حل کیا ہے، لیکن ٹکراؤ اس میں ہے ہی نہیں، تعارض ہے ہی نہیں، چونکہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ قرآن کریم کی صورتوں میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، بے شک، اور اس سے پہلے یہ دونوں واقعات پیش آ چکے تھے، اس سے پہلے یہ دونوں جو واقعات ہیں یہ پیش آ چکے تھے، چونکہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کو زہر دیے جانے کا واقعہ ہے یہ خیبر کے بعد کا ہے، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر فتح کیا تھا تو اس کے بعد اس یہودیہ عورت نے اپنے جو بڑے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا تھا، یہ سازش کی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ شہید کرنے کی غرض سے اس نے یہ کام کیا تھا، حسد اور بغض میں آ کر، تو اس سے پہلے خیبر کا واقعہ ہو چکا تھا، اور یہ جو سورہ مائدہ ہے یہ تو حجۃ الوداع اور اس کے جو ہے وہ قریب قریب نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ آپس میں اس اعتبار سے تاریخی اعتبار سے بھی ان کا ٹکراؤ نہیں بنتا، چونکہ یہ واقعات پہلے پیش آ چکے تھے، اور جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے گھر کے سامنے پہرے دار کھڑا کرتے تھے، صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگتی تھی باقاعدہ، تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کے بعد یہ پہرے دار کو ہٹا دیا تھا آپ نے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی ذات پہ توکل کی انتہا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمال درجے کا اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے تھے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچا لوں گا، مطلب آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد مجھے پہرے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے جنگ کے اندر جب جاتے تھے آپ اسباب اختیار کرتے تھے، وسائل اختیار کرتے تھے، تلوار لے کر جاتے تھے، زیرہ پہن کر جاتے تھے، تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات پہلے کے ہیں اور یہ آیت بعد کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں واللہ یعصمک من الناس کے اندر اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر نہیں دیا جا سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیماری نہیں آ سکتی، پریشانی نہیں آ سکتی، آزمائش نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید کیے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا گیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنی تکلیفیں اور ایذائیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو تکلیفیں اور ایذائیں نہیں دی گئیں۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں واللہ یعصمک من الناس کے اندر جو تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں مراد کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قتل ہونے سے بچا لے گا، یعنی کوئی آپ کو نبوت اور رسالت کا پیغام مکمل کرنے سے پہلے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مطلب جانی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتا، آپ کو قتل نہیں کر سکتی، شہید نہیں کر سکتا کوئی، یہ اصل مقصود تھا، اور تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ تو تفسیر ہماری اپنی عقل اپنی رائے کے مطابق تو نہیں ہوگی، بلکہ جو مفسرین نے ائمہ نے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے نقل کی اور ان کے بعد ائمہ نے وہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہم تفسیر کریں گے۔ تو تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واللہ یعصمک من الناس کے اندر ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قتل سے محفوظ کرے گا کہ کوئی بھی دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکتا، یعنی شہید نہیں کر سکتا، اور یہ حدیث جس کے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان اللہ لیسلط کی
اعلیٰ ذالک کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اس کام میں کامیاب نہیں ہونے دینا تھا اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ کوشش اور بھی کر لیں تو آپ کبھی مجھے جو ہے وہ شہید نہیں کر سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. باقی اس آیت کے اندر یہ ہرگز بھی نہیں کہ اللہ کے نبی پہ بیماری نہیں آ سکتی. جادو ہونا ایک بیماری ہے. دیکھیں جادو جو ہے وہ بیماری ہے, جیسے بخار ہونا, نزلہ زکام ہونا, جادو ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے ہیں اور آپ بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی ہے. بخار کے بعد یہ بخار ہوا تھا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے. اور اس کے بعد ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سے لوگ ہیں جن کو آزمایا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ہیں. اس کے بعد جس قدر انسان ایمان میں زیادہ پختہ ہوگا اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائے گا. تو اس آیت کے اندر ان حدیث کے ساتھ کوئی ان کا ٹکراؤ اور تعارض نہیں, کیونکہ وہاں مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قتل ہونے سے محفوظ کرے گا. جب تک آپ نبوت اور رسالت کو مکمل نہیں کر لیتے, اس کی تبلیغ مکمل نہیں کر لیتے, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مقصود تھا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی پہ آزمائش نہیں آ سکتی, مصیبت نہیں آ سکتی, بیماری نہیں آ سکتی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکمت اور مشیت کا بھی تو تقاضا ہے نا, باقاعدہ سبب اللہ نے تو پیدا کرنا ہی تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا جانا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا ہونا, یہ قرآن کریم کی آیت واللہ یعصمک من الناس کے بالکل بھی مخالف اور متعارض نہیں ہے. چونکہ وہاں مراد اللہ تعالیٰ آپ کے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا, کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, شہید نہیں کر سکتا جب تک آپ نبوت اور رسالت کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل نہیں کر لیتے. دین کو مکمل جب تک نہیں آپ کر لیتے, کوئی آپ کو جو ہے وہ دنیا سے ختم نہیں کر سکتا, بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جاتا ہے. یہ اصل مقصود ہے, اس کے اندر یہ ہرگز بھی نہیں ہے. دیکھیے اس کی ایک عام مثال اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شہد کے بارے میں فرماتا ہے فیہ شفاء للناس, کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب دیکھیں لوگوں کے لیے شفا ہے, لیکن کیا ہر بندہ جو شہد کھاتا ہے اس کو شفا مل جاتی؟ بالکل نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو شہد استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو شفا نہیں ملتی. ابھی تو ڈاکٹر روک دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اس کو آپ نے شہد نہیں دینا, گلا خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو اس سے مستثنا کوئی نہیں ہو سکتا؟ تو مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے لوگوں سے محفوظ کر لے گا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کچھ دوسرے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں اس آیت کے اندر اس کی نفی بالکل بھی نہیں کہ کچھ دوسرے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اور یہ جادو کا ہونا اور زہر کا دیا جانا یہ بھی نقصان میں سے ہی ہے. اور یہ آزمائش جو غزوات لڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بالکل. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آزمائش اور ابتلا ہے, اور انبیاء سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. صحیح. شیخ صاحب آپ نے یہ کہا کہ اس میں اعتراض کیا ہے ان کا, یا اس میں حرج کیا ہے, یہ آیت کے مخالف کیسے ہو سکتی ہے یہ روایت؟ تو منکرین احادیث جو ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اگر انہوں نے جادو کیا تھا اور جادو اثر انداز ہو گیا تھا اور اسی طرح زہر آلود کھانا کھلا دیا گیا تھا تو اس سے ان کی نبوت متاثر ہوئی ہے, تو کیا جادو اور زہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقام نبوت اور رسالت ہے اس کے اندر کوئی حرف آیا ہے؟ دیکھیے یہ جادو کا ہونا یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے, اور ہم سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جادو جس کو ہوتا ہے وہ ایک عام بیماری کی طرح بیماری ہوتی. کسی کو بخار ہوتا ہے, کسی کو سر درد ہوتا ہے, کسی کو مختلف چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے جو جادو سے متاثر لوگ ہوتے ہیں دماغی طور پہ متاثر نہیں ہوتے. مطلب دماغی طور پہ, عقلی طور پہ وہ بالکل حاضر ہوتے ہیں اور وہ مطلب کہ سارے عام معمولات کے مطابق کام کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وضاحت کی ہے, یہ دنیاوی معاملات کے اندر تھا. جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اہل خانہ کے پاس یہ محسوس ہوتا کہ میں آیا ہوں حالانکہ آپ نہیں آئے ہوتے تھے. مطلب یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک محدود مدت کے لیے تھا. صحیح. ایک محدود مدت کے لیے تھا. یہ مدینہ کی بات ہے. جادو کا ہونا, زہر کا دیا جانا یہ ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں. اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کا اثر نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے یہ ایک محدود مدت کے لیے تھا. یہ ایک محدود مدت کے لیے تھا اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات کے اندر تھا. صحیح. تمام امت کا, علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, جیسے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں اجمعت الامت علی ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصومون فیما مأمورون فیہ بالبلاغ فقط. فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اس میں معصوم ہیں. بے شک. اور اس وجہ سے چونکہ وہ معصوم ہیں تو ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے.
تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام جو تبلیغ اور نبوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں تک پہنچاتے تھے چیزیں، اس میں آپ معصوم ہیں، اور یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام، یعنی حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ میں نے کام کیا، حالانکہ آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہ دنیاوی چیزوں کے اندر ہے، اور اس کی وضاحت انہوں نے خود کی کہ آپ فرماتے میں اپنے اہل کے پاس آیا ہوں لیکن آپ نہیں آئے ہوتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جبریل میرے پاس آئے ہیں، حالانکہ جبریل نہیں آئے ہوتے تھے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث جو ہیں آپ کے فرامین ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ان کا ہوتا، بے شک ان کا آپس میں تعارض ہوتا، لیکن آپ کوئی ایک دو احادیث ایسی نہیں لا سکتے کہ جن کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک طرف کہا ہو کہ یہ کام کرو، دوبارہ کہہ دیا ہو یہ نہ کرو۔ جو شخص عقل سے متاثر ہو جاتا ہے کسی بیماری یا کسی چیز کی وجہ سے، جس کو مخبوط الحواس کہتے ہیں، یا کوئی بھی دوسرا شخص ہوتا ہے، وہ باتیں بہکی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا آپ کوئی ایسا واقعہ لا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کی ہو جو بہکے انسانوں والی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچائی اور امانت داری اور تبلیغ رسالت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اس بات کی قرآن کریم کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نبی کریم علیہ السلام نے 1,00,000 کے مجمع کو حجۃ الوداع کے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، نبی کریم علیہ السلام نے 3 بار فرمایا تھا کہ کیا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے؟ اگر نبی کریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ جادو ہو گیا تھا اور آپ نے اس میں مطلب کہ کام نہیں کرتے تھے، آپ فرماتے میں نے کر لیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو لوگ تنقید کرتے، دشمن نہ چھوڑتے، کسی ایک یہودی سے، کسی ایک منافق سے تو کم از کم یہ بات ہوتی۔ کیا اللہ چھوڑ سکتا تھا ان کو؟ یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسے واقعات ہوتے تو کیا دشمن چھوڑتے؟ کیا مشرکین مکہ چھوڑتے؟ وہ کہتے کہ دیکھیں یہ تو بہکی باتیں کر رہا ہے، مطلب یہ ایسا اگر ہوتا تو اس کو نقل کیا جاتا، اگر آپ نے نہیں تو کم از کم دشمن تو نقل کرتے اور ان کو تو موقع مل جانا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جتنی احادیث آپ کی باتیں ہیں ان کا آپس میں آپ کو ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت اور رسالت کی جو آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اللہ نے اس کی خود گواہی دی ہے، اور 1,00,000 کے مجمع نے کہا تھا بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا اور نصیحت کر دی اور حق ادا کر دیا آپ نے، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف جو ہے وہ اپنی نظر اٹھا کر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے فرمایا اللہم اشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، 3 بار آپ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ کہ نبی علیہ السلام کے معجزات اور آپ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلائل و براہین دیے ہیں، آپ کی صدق اور آپ کی سچائی اور امانت داری پہ دلیل ہے اس بات کی، تو لہٰذا کوئی ایک ایسی دلیل نہیں ملتی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام جادو یا زہر کی وجہ سے آپ کا مقام نبوت اور مقام رسالت متاثر ہوا، بلکہ آپ وما ینطق عن الہویٰ ہمیشہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی کے بغیر ان معاملات کے اندر نہیں بولتے تھے۔ تو شریعت سازی کے اندر، دین کے معاملے کے اندر آپ محفوظ ہیں، اور تمام انبیاء محفوظ اور معصوم ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اور کفر و شرک سے بھی انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی ایسی باتیں بہکی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ان کا نبوت اور رسالت کا جو مرتبہ اور مقام متاثر ہوتا ہو، کیونکہ اگر نبی سے ایسا ہو جائے تو اس نبی کی بات پہ اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا جادو سے جو ہے وہ متاثر ہونا، یہ عام جیسے انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے بیماری سے، اس طرح جو ہے وہ سر درد، بخار، یہ چیزیں، یہ جادو بھی اس طرح کی ایک بیماری تھی، اس سے عقل آپ کی بالکل محفوظ رہی ہے، آپ کی عقل اور نبوت اور رسالت کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ محفوظ رہا ہے، اسے متاثر نہیں ہوا، اور اس پر تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور رہی بات ان حدیث کی، جادو ہونے والی حدیث اور اس طرح جو ہے وہ زہر دیے جانے والی حدیث، تو اس پہ جن لوگوں نے نقل کیا ہے وہ بھی صاحب عقل و شعور ہیں، انہوں نے بھی عقل و شعور کے ساتھ ان حدیث کو نقل کیا ہے، نعوذ باللہ یہ نہیں کہ وہ نیند کی حالت میں تھے کہ انہوں نے ان حدیث کو جو ہے وہ نقل کر دیا ہے، بلکہ ان کو بھی یہ بات ساری معلوم تھی، اور ان کو یہ بات بھی امام بخاری مسلم کو معلوم تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے آپ کا نبوت اور رسالت کا مقام متاثر نہیں ہوا، اور نہ نبی کریم علیہ السلام کی عقل اس سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ عام دنیاوی معاملات کے اندر تھا، وہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ، اور موسیٰ، اس کی عام مثال موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ جب فرعون کے دربار کے اندر جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان کو یہ خیال کیا جانے لگا کہ جیسے وہ رسیاں تھیں، ان کی آنکھ پہ جادو ہوا تھا تو وہ چل رہی تھی، کانہا تسعی، جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، تو حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ جادو ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ دماغ بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک خیال تھا، تخیل تھا، جیسے جادو کا تخیل ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی بہکی باتیں کی ہوں، آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے شعور بھی ملتا ہو کہ اللہ کے نبی کی عقل متاثر ہوئی ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا نبوت اور رسالت کا مقام جو ہے
وہ متاثر ہوا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ اثر انداز ہو گیا تھا تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی لہذا ان کی نبوت اور رسالت متاثر ہوئی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رہنمائی کی اور باقاعدہ کہا کہ آپ مطلب کیسے اس کو حرام بالکل قرار ایسی دے بات ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر انسان ہونے کے ناطے سے آپ سے اگر کہیں کوئی جو ہے وہ بھول ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آسمان سے آپ کا اگر اجتہاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم سورہ تحریم کے اندر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اللہ تعالیٰ فوراً قرآن نازل کر دیتا تھا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی قرآن کریم کی آیت اترتی جس سے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جب آپ جادو سے متاثر ہوئے یا آپ جب زہر سے متاثر ہوئے جس سے پتہ چلتا ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کا نبوت اور رسالت کا مقام متاثر ہوا ہے، تو یہ ہرگز نہیں، یہ دنیاوی معاملات میں تھا اور وہ بھی ایک مدت کے لیے تھا، بے شک وہ بھی ایک، یعنی آپ اس ایک واقعے کی وجہ سے کہ آپ نبوت اور رسالت کے سارے مقام کو متاثر کر دیں گے، آپ تمام احادیث کو رد کر دیں گے، ہرگز بھی نہیں۔ اصل میں ان کا مقصد ہی صرف اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو معتبر مصادر ہیں بخاری مسلم، ان سے لوگوں کو کسی طریقے سے متنفر کیا جائے، احادیث پہ جو لوگوں کا جو اعتماد ہے اور جو اعتبار ہے اس کو اٹھا دیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ ہم کہیں دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، دوسری طرف زہر اثر کر رہا ہے اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے، جادو آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال یعنی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں نے کام کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا، تو اس کا مطلب نبوت اور رسالت کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ احادیث سے اعتماد اٹھ جائے اور لوگ جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ اصل میں ان کا جو ہے وہ ہدف ہے، اور انشاءاللہ اس میں کبھی یہ کامیاب نہیں ہونے والے۔ اگر یہ اس آیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو پھر اس آیت کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہی ہے، ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، انشاءاللہ ہم آپ سے مزید رہنمائی لیتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ جو منکرین احادیث کے یہ اعتراضات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جادو اثر انداز ہوا تو کیوں ہوا، اور اگر زہر اثر انداز ہوا ہے تو کیوں ہوا، کیونکہ ان کا یہ جو احادیث ہیں یہ خبر واحد سے تعلق رکھتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ ہم مزید اگر شیخ صاحب مناسب سمجھیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔